بزرگان محترم، دینی اور ایمانی بھائیوں، قرآن پاک کی 2 آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، جن میں کچھ بنیادی چیزوں کی طرف ہمیں توجہ دلائی جا رہی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کچھ اہم مطالبہ اور اس سے زیادہ اہم انعام کا اعلان ہے۔ مطالبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا کیا ہے اس سے زیادہ قیمتی انعام دینے کا اعلان بھی اسی آیت کریمہ میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ہم سب صاحب ایمان ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کی عنایت ہے، اور دنیا میں اس سے بڑی کوئی نعمت اور اس سے بڑی کوئی دولت کوئی ہی نہیں سکتی۔ دنیا میں ہم اور آپ کو جو نعمت مل سکتی ہے یا مل گئی ہے، ان تمام نعمتوں میں اور تمام دولتوں میں جو سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی دولت ہے وہ ایمان کی دولت، ایمان کی نعمت۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا فرمایا کرتے ہیں، اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی، اے اللہ مجھے ایسا ایمان عطا فرما دیجیے جو میرے رگ و پے میں پیوست ہو جائے، میری رگ رگ میں ایمان پیوست ہو جائے، مجھے ایسا ایمان عطا فرما دیجیے۔ آپ دعا فرماتے ہیں اللہم انی اسألک ایمانا کاملا، اے اللہ مجھے کامل ایمان عطا فرما دیجیے۔ آپ دعا فرماتے ہیں اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد، اے اللہ ایسا ایمان عطا فرمائیے کہ جس کے بعد ارتداد نہ ہو، کوئی ایسا اقدام نہ ہو جائے، کوئی ایسا کام نہ ہو جائے، کوئی ایسی پہل نہ ہو جائے، کوئی ایسی بھول نہ ہو جائے کہ ایمان سے دستبردار ہو جائے۔ اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد، یہ ایمان کی اہمیت نبی علیہ السلام کی نگاہ میں تھی اور آپ علیہ السلام اس کی اہمیت سے واقف تھے، اس لیے یہ دعائیں آپ فرمایا کرتے ہیں، اور جو کام آپ کرتے تھے وہ ہمیں کرنا ہے۔ چھوٹی چھوٹی سی یہ دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو یاد کریں، ان دعاؤں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایمانی نور بھی عطا فرمائیں گے اور ایمان پر استقامت بھی عطا فرمائیں گے، ایمان پر جماع عطا فرمائیں گے اللہ تبارک۔ اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی، اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد، اللہم انی اسألک ایمانا کاملا۔ چھوٹی چھوٹی سی دعائیں، ان دعاؤں کی برکت سے ایمان کا نور حاصل ہوگا اور ایمان پر استقامت حاصل ہوگا، اور یہ 2 چیزیں اگر ہمیں مل جائیں، ایمان کا نور ہمیں حاصل ہو جائے اور ایمان پر استقامت ہمیں حاصل ہو جائے، تو اس دنیا میں ہمارے بھیجے جانے کا یا دنیا میں ہمارے رہنے کا، دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد بامراد ہو جائے، ہم کامیاب ہو جائیں۔ تو اس میں جو پہلی چیز ہے وہ ایمان سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے، اور جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس پر حملے بھی اتنے ہی سخت ہوتے ہیں، جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت بھی اتنی ہی زیادہ کرنی ہوتی ہے۔ ہمارے گھروں میں بہت سے سامان ہوتے ہیں، لیکن تمام سامانوں میں زیور سب سے قیمتی سمجھا جاتا ہے، اور زیور میں بھی اگر سونے کا ہو تو وہ سب سے قیمتی سمجھا جاتا ہے۔ تو ہر گھر کا مالک یا ہر گھر کا ذمہ دار، مرد ہو یا خاتون ہو، وہ اپنے اس قیمتی سامان کو ایسی جگہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو سب کی پہنچ سے اور سب کی نگاہوں سے دور ہو، بچوں کو بھی معلوم نہ ہونے پائے، قریبی رشتہ داروں کو بھی معلوم نہ ہونے پائے، اور اچانک کوئی حملہ آور ہو جائے تو اس کو بھی معلوم نہ ہونے پائے، اس لیے کہ وہ قیمتی چیز، اس قیمتی چیز کو بچانے کی، اس کو چھپانے کی اور اس کو حفاظت کرنے کی یہ کوششیں کی گئی۔ اور ایسے یہ جو ہمارا ایمان ہے یہ انتہائی قیمتی ہے، اس کو بچانے کی اور اس کی حفاظت کرنے کی اور اس کو بڑھانے کی اور اس کو مضبوط کرنے کی ہمیں ہر دم کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ ہمارا ایمان بڑھتا رہے اور ہمارا ایمان مضبوط بھی ہو۔ ایمان کس چیز سے بڑھے گا؟ تو 3 لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایمان، امانت اور امن۔
یہ تینوں میں دامن چولی کا رشتہ ہے. اگر امانت داری نہیں ہے تو ایمان نہیں, اگر امن نہیں ہے تو ایمان نہیں. ایمان ہے تو امانت داری بھی ہے, ایمان ہے تو امن بھی ہے. اور کہا یہ جاتا ہے کہ دنیا میں امانت پہلے آئی ہے, ایمان بعد میں آیا ہے. اور قرب قیامت میں بھی ایسا ہی ہوگا کہ پہلے امانت ختم ہوگی, اس کے بعد ایمان دھیرے دھیرے رخصت ہوتا جائے گا. لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عهد له. جس کے پاس امانت نہیں اس کے پاس اس کا ایمان خصوصا ہے, ایمان ناقص, ایمان ادھورا, اس ایمان کا کوئی اعتبار نہیں. امانت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبکہ آپ نے بھی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا, 40 سال سے کم کی آپ کی عمر تھی, مکہ المکرمہ میں آپ کی برادری کے لوگ, آپ کے رشتہ دار اور آپ کو جاننے والے, آپ کے شناسہ اور جو آپ کے مخالفین تھے وہ جو آپ پر اعتماد نہیں کرتے تھے بعض وجوہات کی بنا پر, یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑنا پسند نہیں کرتے تھے بعض وجوہات کی بنا پر, وہ بھی آپ کی امانت داری کے چرچے کیا گیا. امانت پہلے آئی, ایمان اس کے بعد میں آیا. اور قرب قیامت پہ ایسا ہی ہوگا کہ امانت پہلے ختم ہوگی, اس کے بعد ایمان جائے گا. ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں. اگر امانت داری ہماری طبیعتوں سے رخصت ہو رہی ہے تو یہ ایمان کے کمزور ہونے اور ایمان کے رخصت ہونے کی علامت ہے. ہماری پوری زندگی امانت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زندگی امانت دے کر کے بھیجی ہے. دوسری چیزیں تو ہماری کیا ہوتی ہیں, یہ سر سے لے کر پیر تک جو ہمارا وجود ہے یہ بھی ہمارا نہیں ہے. ہماری کھیتی ہماری نہیں ہے, ہمارا مکان ہمارا نہیں ہے, ہماری گاڑیاں ہماری نہیں ہیں, ہمارے بچے ہمارے نہیں ہیں. یہ تو دور کی بات ہے, خود ہمارا وجود بھی ہمارا نہیں ہے, اللہ اس کے مالک ہے. اسی لیے اگر کوئی شخص اپنی ایک آنکھ نکال کر کے کسی کو دینا چاہے, علماء بیٹھے ہیں, فقہا بیٹھے, نہیں دے سکتا ہے. اپنے جسم میں سے کوئی چیز کسی کو نکال کر کے دینا چاہے کہ میں تو کسی کو ہدیہ کروں گا, میں کسی کو ڈونیٹ کروں گا, نہیں کر سکتا ہے. وہ مالک نہیں ہے, مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. ہم اپنے جسم کے بھی مالک نہیں ہیں, چاہے کہ دوسری چیزوں کے ہم مالک کر پائیں. ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مملوک ہیں, اللہ ہمارے مالک ہے. جتنی چیزیں ہمارے پاس میں ہیں وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے. چاہے یہ ایمان کی دولت ہو, یا صحت ہو, یا جسم ہو, یا جائیداد ہو, یا بچے ہو, کھیتی باڑی ہو, گاڑیاں ہو, جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے. اور امانت ہے تو امانت کے حقوق ہوتے ہیں. ان سب کو صحیح طریقے سے برتنا, صحیح طریقے سے استعمال کرنا, سب کا حق ادا کرنا, یہ بحیثیت مومن ہماری ذمہ داری ہے. یہ تمام چیزیں. اور پھر اس کے بعد ایمان کا امن سے بھی تعلق ہے کہ ہماری طرف سے امن, جب بھی ہماری زبان کھلے, ہمارے ہاتھ اٹھے, ہماری نگاہ اٹھے, ہم چلے, جو بھی کچھ ہماری طرف سے سرگرمی ہو اس میں امن کا مظاہرہ ہو. کوئی ایسا کام نہ ہو جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو, کوئی ایسا کام نہ ہو جو اللہ کی مخلوق کو ناراض کرنے والا ہو, کوئی ایسا کام نہ ہو جو خود اپنے آپ کو پریشان کرنے والا ہو. ایمان تو سراپا امن ہے, نہ خود پریشان ہونا ہے نہ کسی کو پریشان کرنا ہے. یہ ایمان کا مختصر سا تعارف. اور پھر جس کی زندگی میں جتنا ایمان ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اس کی طبیعت کو اتنا زیادہ آ جاتا ہے. اسی لیے اس کو کہا گیا ہے ایمان والوں کی تقوی, اللہ سے ڈرتے. اگر ایمان آ گیا, امانت داری آ گئی, امانت داری آ گئی تو امن آ گیا, امن آ گیا تو اب اللہ تقوی بھی عطا کرتا ہے. ایمان والوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. اور ڈرنا کس طریقے سے, ابھی عرض کیا گیا کہ ہر ایک کے حقوق کی ادائیگی کی کوشش کی ہے. اور اللہ نے جو نسبت ایمان عطا فرمائی یا جو بھی نسبت خیر عطا فرمائی, اس خیر کی نسبت کو, ایمان کی نسبت کو بچانا, اس کی حفاظت کرنا مسلسل کوشش میں لگے. کس طریقے سے ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے, اپنی نسبت کی حفاظت کرنی چاہیے. ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں. اور واقعہ میں جو ہمیں زیادہ سمجھ میں آ سکے اور کسی طریقے سے ہمارا رشتہ ہو سکتا ہے.
مشرف صاحب حضرت قاری محمد امین صاحب دامت برکاتہ اور علاقے میں جنہوں نے اکابر، میں سمجھتا ہوں ان سب کے وہ استاد ہوں گے. حضرت کے تو ہیں حضرت مولانا محمد نعیم صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، تفسیر اور حدیث کے بہت گرامی قدر استاد ہیں. بڑی مہارت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی. اور سابق محترم صاحب حضرت مولانا دوست محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت پر وہ یہاں بھی تشریف لائے. جب وہ بیمار ہو گئے بہت پڑھایا انہوں نے، بلکہ دیوبند میں ان کے بارے میں تو مشہور تھا کہ یہ خالص تدریس کی اور کتاب کے آدمی ہیں. علماء اور طلباء کے لیے یہ بات بہت اہم ہے. یہ خالص کتاب کے آدمی ہیں، پڑھنے لکھنے کے ذوق کے آدمی ہیں اور بہت سنجیدہ باوقار، اتنے باوقار کہ ان کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ ہنسنے کا بارش ہو جائے. اتنا تقویٰ طبیعت میں، اتنی سادگی طبیعت میں، اتنا اللہ سے خوف ان کی طبیعت میں، اور ایسا مزاج انہوں نے بنا لیا تھا. بیمار ہوئے وہ معذور ہوتے چلے گئے، بیماریاں بڑھ گئی، ہندوستان چھوڑ دیا، امریکہ میں قیام فرمایا، وہاں ان کے ساتھ لاجہ وغیرہ رہتے ہیں، ایک تعلق قائم کیا ہے شکاگو میں، وہاں قیام فرمایا. لیکن پھر دیوبند تشریف لائے تو طلبا ان کے پاس میں گئے، دارالوقت کے دورے کے جو طلبا تھے کہ حضرت آپ آ کر کے ایک سبق ہمیں پڑھا دیں اور اپنی نسبت سے ہمیں نواز دیں. حضرت نے دعوت قبول فرما دی، طلباؤں کو لے کر کے آئے، سبق پڑھانے کے لیے وہ بیٹھے. جیسا بھی انہوں نے سبق پڑھایا، بیان یہ طلبا کا کہ ہمیں ان کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی شوق کی وجہ سے، لیکن ایک نسبت جو دل میں تھی وہ نسبت دینا چاہتے تھے. وہ نسبت انہوں نے عطا فرمائی اور پوری زندگی پڑھانے والا، لمبی عمر پانے والا، اتنا متقی اور کمال کا عالم دین اور مدرس، جب وہ دارالحدیث سے رخصت ہو رہے تھے تو محترم صاحب سامنے آ گئے، حضرت مولانا محمد سالم صاحب قاسمی نور اللہ، آمنا سامنا ہوا دونوں کا. تو حضرت سے انہوں نے 3 درخواستیں کی کہ حضرت پوری زندگی میں نے ادارے کی خدمت میں گزاری دی، آپ ہمارے محتمم، میں فہم بیماریوں کی وجہ سے اور معذوریوں کی وجہ سے اب حاضر نہیں ہو سکوں گا، لیکن میرا نام ادارے سے، میرا نام مت کاٹنا، میں چاہتا ہوں کہ اسی نسبت پر میری وفات ہو جائے. ادارے کے رجسٹر میں میرا نام باقی رہنے دینا. پوری زندگی میں نے پڑھایا تو موت کا وقت ہے، بیماری ہے، میں نہ آ سکوں تو مجھے محروم نہ کرنا. دوسری درخواست یہ کی کہ آپ میرے لیے دعا کریں، اور تیسری درخواست یہ کی کہ اپنے دادا سے میری سفارش کر دینا. ان کے دادا کون؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کی اولاد میں سے. تو پوری زندگی اس طریقے سے گزار کر کے اور آخر میں پھر یہ ڈرتے ڈرتے جو چند جملے نکل رہے ہیں یہ ہم اور آپ کے عبرت کے لیے. پھر وہ ہندوستان سے واپس امریکہ چلے گئے، غالباً وہیں ان کی وفات ہوئی. اور جب وفات کا وقت قریب تھا تو مفتی اعظم مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب نور اللہ مرکز وہ ان کے پاس میں موجود تھے اور وہ محسوس کر رہے تھے کہ شیطان سے باقاعدہ مناظرہ چل رہا ہے. شیطان کی آواز تو نہیں سننے میں آ رہی تھی لیکن ادھر سے دلیلیں سنائی دے رہی تھیں. مفتی محمد شفیع صاحب نے وہ ساری باتیں سنی جو جوابات وہ دے رہے تھے. پھر ایک پتلا سا رسالہ کتاب شاہ حضرت نے مرتب فرمایا، قید الشیطان عند موت الانسان. اس میں یہ ساری سرگزشتیں لکھی ہوئی، قید الشیطان عند موت الانسان. تو یہ ابھی میں نے عرض کیا کہ جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس پر حملے بھی اتنے سخت ہوتے ہیں، حملے بھی اتنے اہم اس پر ہوتے ہیں. تو یہ ایمان کی دولت تھی. آخری وقت میں بھی شیطان نے چین نہیں لیا اور شیطان اس ایمان کی نسبت کو چھیننے کی کوشش کر رہا تھا. تو ہم اور آپ سے کب یہ دولت چھین جائے اس کی فکر کرتے رہتے ہیں کہ یہ نسبت ہمارے پاس باقی رہے، یہ دولت ہمارے پاس میں باقی رہے. 2 کام کرنے ہیں اس کے لیے. ایک تو اللہ سے مانگتے رہنا ہے جو دعائیں میں نے بھی آپ کے سامنے ذکر کی، اور دوسرے جن کاموں کی کرنے کا ہمیں حکم دیا ان کاموں کو ہمیں کرنا ہے ایمان کے لیے. جس کام کو کرنے کا حکم دیا اگر ہم وہ کرتے رہیں گے تو وہ ہماری طبیعت ثانیہ بن جائے گی. اور پھر خلاف شریعت کوئی کام ہم سے ہوگا نہیں تو خلاف ایمان کوئی کام ہم سے نہیں ہوگا. اور اسی کو تقویٰ کہا جاتا ہے. اور تیسری بات جو اس میں ذکر کی گئی وقولوا قولا سدیدا، درست بات اپنی زبان سے نکالا. اب درست بات میں جو سب سے جامع لفظ آپ سے ذکر کیا جا سکتا وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو جھوٹ سے بچانا.
جو شخص جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ بولنے کے بعد وہ اس زینے پہ چڑھ کر وہ کئی گناہ کر سکتا ہے. شراب پی لی، اس کے بعد کہے گا کہ نہیں میں نے شراب نہیں پی. حرام کھایا، پھر کہے گا کہ میں نے حرام نہیں کھایا. بیوی کو ستایا، کہے گا کہ میں نے نہیں ستایا. بچوں کی صحیح تربیت نہیں کی لیکن وہ اپنا دامن چھڑائے گا نہیں، ہم نے تو اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی کوشش کی. اپنے پارٹنر کو دھوکہ دے گا لیکن جھوٹ بولے گا کہ نہیں میں نے دھوکہ نہیں دیا، میں برابر اس کے حقوق ادا کرتا ہوں. جو بزنس میں پارٹنر ہو تو یہ جھوٹ قولوا قولا سدیدا، اپنی زبان خود سے درست بات نکالو، یعنی کہ سچی بات اپنی زبان سے نکالو. جو سچ بولنے والا ہوتا ہے تو سچ بولنے والا بہت سے گناہوں سے محفوظ رہتا ہے. ایک صاحب ایک اللہ والے کے پاس میں گئے اور ان سے یہ کہا کہ میں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، زندگی کا رخ صحیح نہیں ہے، فساد کا شکار ہوں، میری اصلاح فرمائیں. حضرت نے فرمایا صرف ایک کام کرنا اور کچھ نہیں کرنا. کرو گے؟ اس نے کہا حضرت میں تو سینکڑوں کام کرنے کے لیے تیار ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی سنور جائے. ہم اور آپ بھی چاہتے ہیں انشاءاللہ. تو وہ کہنے لگے کہ میں تو چاہتا ہوں کہ میری زندگی سنور جائے اور آپ ایک نہیں سینکڑوں کام بتائیں. حضرت نے فرمایا صرف ایک کام بتائیں، جب بھی بولنا تو سچ بولنا. جب بھی تم یہاں آؤ گے میں تم سے کچھ پوچھوں گا تو تم سچ بولنا. اب ایک نسخہ ان کو دیا گیا، سارے کام وہ خود چھوڑتے چلے گئے کہ اب میں جب جاؤں گا حضرت کے پاس میں تو حضرت اگر مجھ سے یہ پوچھ لیں گے کہ بھئی آج نماز پڑھی تھی یا نماز چھوڑی تھی، مجھے صحیح بولنا پڑے گا اس لیے نماز پڑھ لیتا ہوں. آج پھر جاؤں گا تو پھر مجھ سے اور کوئی سوال ہوگا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جواب غلط ہو جائے، اس لیے مجھے وہ کام صحیح کر لینا چاہیے. تو اس ایک درستگی کی وجہ سے پیچھے جتنے بھی قبائل تھے اور جتنے گناہ تھے، جتنے فساد تھے، سب درستگی میں تبدیل ہو گئے. پھر اس کے 3 فائدے آگے ذکر کیے گئے، جو ایمان اور پھر تقویٰ اور پھر سچ بولنا اور قول سدید یہ اپنے اندر اختیار کرنے کا. یصلح لکم اعمالکم، اللہ اس کے اعمال کی اصلاح فرما دیتا ہے. اور اعمال کی اصلاح کے لیے کتنی کوششیں ہوتی ہیں. یہ طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں 12-15 سال کی زندگی صرف اس لیے لگاتے ہیں کہ اعمال درست ہو جائے. بہت سے لوگ خانقاہوں میں اللہ والوں کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ اعمال درست ہو جائے. بہت سے لوگ چلے 4 مہینے لگاتے اور بار بار لگاتے ہیں اور کڑپ کے ساتھ لگاتے ہیں اعمال صحیح ہو جائے. یہ 3 کام کریں گے ان تمام کوششوں کے ساتھ ساتھ میں جو ہم کر رہے ہیں، اللہ ہمارے اعمال کو درست فرمائے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ کا دوسرا اعلان یہ ہے کہ میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. دنیا میں ہر ایک گنہگار، انبیاء ہیں اللہ نے ان کو معصوم رکھا ہے تمام نبیوں کو، اور صحابہ ہیں وہ محفوظ ہیں کہ ان سے اگر کوئی گناہ ہوتا ہے اللہ ان کی زندگی میں ان کو توبہ کی توفیق عطا فرماتے ہیں. ان 2 نسبتوں کے حامل جو لوگ ہیں ان کے بعد پھر ہم سب، چاہے وہ اولیاء اللہ ہو یا علماء اکرام ہو، بزرگان دین ہو، یہ خواص ہو یا عوام ہو، ہر ایک سے گناہ ہو سکتا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ کام تم کرتے رہو گے یغفر لکم ذنوبکم، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور یہ آخرت کا انعام ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کر کے جائے گا اللہ اس کو نہایت اعلیٰ کامیابیوں سے سرفراز فرمائے. اللہ ہم سب کو یہ دولت نصیب فرمائے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں ایک آخری جملہ بول کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کو چھیننے کے لیے 3 طریقے کی پیشکش آپ کے سامنے کی گئی، یا 3 لالچ آپ کو دیے گئے. آپ کے سامنے حسن پیش کیا گیا، آپ کے سامنے طاقت پیش کی گئی. حسن کے ذریعے سے آپ کو خریدنے کی کوشش، مال کے ذریعے سے آپ کو خریدنے کی کوشش اور طاقت کے ذریعے سے آپ کو خریدنے کی کوشش. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ طاقت کے آگے جھکنا نہیں ہے اور حسن کے آگے بٹنا نہیں ہے اور کسی مالدار کے مال کے آگے بکنا نہیں ہے. نہ جھکنا ہے، نہ بکنا ہے، نہ بٹنا ہے. تھوڑی سی مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دنیا سے بچا کر کے لے کر جانا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. نور